अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स. मैं हूँ आपकी होस्ट सरोश. एज ऑल ऑफ यू कैन सी, वी हैव अ कंप्लीट न्यू सेटअप एंड वीव रिवैम्प्ड द स्पेस. टेल अस हाउ यू फील अबाउट इट. कैसा लग रहा है आपको देख के? एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू गेट इनटू द एपिसोड बिकॉज आज की जो हमारी गेस्ट हैं, हर नेम इज़ बुराक शबीर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. गर्मी कैसी लग रही है लाहौर की? बहुत बुरी. बहुत बुरी. आई नो, आई कम्प्लीटली फील यू. थोड़ा सा मैं इंट्रो देना चाहूँगी लोगों को अबाउट यू अ लिटिल बिट. बाकी की डिटेल्स ऑफ कोर्स आप देंगी थ्रू आउट द एपिसोड. बुराक शबीर एक कल्चरल, लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं इन कराची. फ़नी, we were just talking about climate, but khair, we'll get into it later. And aaj ke episode mein we are going to talk about everything related to media, lifestyle, entertainment, journalism ki dunya, digital media, and there's so much more to get into. सो लेट्स बिगिन. मैं सबसे पहले आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू. आपने मेंशन किया कि मार्च ऑफ दिस ईयर आपने ऑफिशियली एक डेकेड कंप्लीट किया है ऑफ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. Yes, So thank you. kudos to you. That is a huge achievement, working tirelessly, endlessly in every arena to make sure कि आप dedicated हो to your field. So that is a huge win. Thank you so much. So tell me, किस तरह था एक decade ago? What was it like, the world of journalism? कि लोग उसको किस तरह view करते थे back then? I think when I started, जैसे 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, शायद उससे 10 साल पहले भी और आज भी, obviously 10 साल बाद का I can't say much. मुझे लगता है when it comes to a female being a journalist or wanting to become a journalist or ended up as a journalist, like in my journey, it was very unpredictable. There is always a certain, एक reservation होती है इर्द गिर्द के लोगों को because of the stereotypical perception है मीडिया को लेके, जर्नलिज्म को लेके. तो वो एक लड़की going out there, working on the field, talking to people, स्क्रीन पर आना है नहीं आना, it's like just being out there, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ड्यू टू सम जेन्युइन एंड सम नॉट सो रीजनेबल रीजंस, आई वुड से. सो ऐसे ही था कि पता नहीं मीडिया तो क्या चीज़ है. इनफैक्ट हम भी जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त ऐसे लगता था कि जिस द न्यूज़ कास्टर जो आप टीवी पे देख रहे हैं या न्यूज़ एंकर देख रहे हैं यही है और आधे से ज़्यादा आपके बैचमेट्स को यही बनना होता था. सो नाउ ऑफ कोर्स वी नो कि उसमें रिपोर्टिंग भी है, एडिटिंग भी है, सब एडिटर है आपका, कैमरा पर्सन है. एवरीवन इज़ अ जर्नलिस्ट बिकॉज जर्नलिज्म इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन सिंपली किसी भी किस्म का कॉन्टेंट क्रिएट करना. सो मेरी एज आई सेड कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल जर्नी थी. तो ऐसे नहीं था कि मुझे बचपन से जर्नलिस्ट बनना है और मेरे कोई इर्द गिर्द किसी का ये था कि नहीं अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था. मेरा तो एक पढ़ाई को लेके भी जर्नी अनप्रेडिक्टेबल रही. सो आई एम अ मेमन, आई कम फ्रॉम अ मेमन फैमिली. और जो मेरे एटलीस्ट पैटर्नल साइड पे स्पेशली था कि एजुकेशन वाज नॉट रियली अ प्रायोरिटी स्पेशली फॉर वुमेन. और आज भी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि लाइक बहुत यंग एज में शादियां हो जाती हैं मेमनों में, या पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा रुझान नहीं होता. एंड देन यू बिकमिंग अ जर्नलिस्ट, दैट्स लाइक अनदर थिंग ऑल टुगेदर. सो पढ़ाई इन जनरल वॉज अ बिग थिंग, लेट अलोन जर्नलिज्म एंड मीडिया एंड स्टफ. सो वो करते करते इनफैक्ट आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स. सो वो तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट मेरी दुआओं से कि मास्टर्स मेरा पूरा हो जाए और कोई परफेक्ट रिश्ता बीच में आके मेरे ये डिग्री कहीं साइड लाइन ना हो जाए. बट उसके बाद फिर ये था कि मुझे बोलने का बहुत शौक है. तो मैं कुछ ऐसी चीज़ देख रही होती थी कि जिसमें मैं बोल सकूं. एंड टीचिंग एकदम से मुझे बोरिंग लगने लग गया कि फुल टाइम टीचर बहुत बोरिंग हो जाएगा. ऑल्दो बचपन से मुझे टीचिंग का शौक था और अब मैं टीच भी करती हूँ एज विजिटिंग फैकल्टी. लेकिन खैर somehow I got an opportunity to intern at an evening daily. और मैंने वो घर वालों को कि बस वो इवनिंग है तो सुबह ही जाना है, दोपहर में वापसी हो जाएगी, इंटर्नशिप है, सो मैं सीख लूँगी कुछ एंड ऑल ऑफ दैट. सो कन्विंस करके मेरे फादर को आई स्टार्टेड विद दैट. फिर उन्होंने जो है कहीं और रेकमेंड किया मुझे, तो द न्यूज़ में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर्न. फिर वहाँ से द डे आई जॉइंड उस दिन समवन हैड रिजाइंड. So even though they got me like पूरे 3 महीने की unpaid internship मैंने की, but ये था कि they need someone now. So if they like my work, तो they will offer me that job, and I got that job offer. So there was no looking back. मतलब I didn't plan it, but then whatever kept happening one after the other, बस hard work
पुट इन करती गई. मैं जब भी किसी को कहती हूँ कि प्लान नहीं किया था, अनप्रिडिक्टेबल था, या इसके बाद ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, कोई गोल्स ऐसे सेट नहीं किए थे, लेकिन हार्ड वर्क ऑब्वियसली था. मैं डिनाई नहीं करूँगी कि अच्छा मैंने कुछ किया ही नहीं, आई जस्ट गॉट एवरीथिंग. सो इस तरह जर्नी रही. और मेरे घर में भी मुझे तंग करते हैं भाई और घर वाले भी कि मैं एक एक कदम पे ना इधर उधर सबको कन्विंस करके, रिक्वेस्ट करके, मना के, आई गेट परमिशन टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू परसू. एंड दैट ब्रॉट मी हियर, यू नो, अ डेकेड लेटर. सो या आपने मेंशन किया, आई कुडंट हेल्प बट नोटिस कि आपने अनपेड इंटर्नशिप की. इट्स वेरी अनकॉमन इन टुडेज टाइम कि कोई ये कह सके. आप यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह ये एक शिफ्ट आई है फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू डिजिटल जर्नलिज्म, राइट? तो मैं जानना चाहती हूँ कि पर्सनली आपके लिए ये चेंज कैसा था? हाउ डिड यू टेक इट इन? प्रोफेशनली भी आप बताएं, बट पर्सनली मुझे ज़्यादा है कि ये जानना कि ये शिफ्ट आ रहा है. हाउ डिड यू टेक इट? सो प्रोफेशनली तो यही था कि एक पॉइंट पे आके प्रिंट में लगने लगा था कि चीज़ें स्टैटिक हो रही हैं, और यू नो डिजिटल का ज़माना है जो कितने सालों से हम बोलते आ रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, बिकॉज देयर इज स्टिल सो मच दैट वी हैवंट एक्सप्लोर्ड. सो आई वाज ऑल लाइक ऑन अ लुक आउट फॉर समथिंग कि क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के साथ मैं डिजिटल की तरफ स्विच कर सकूँ. तो आई वाज हैप्पी व्हेन एवर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. सिंस आपने पर्सनली पूछा है कि पर्सनल फ्रंट पे मुझे ऐसे लगा कि जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे ना कि प्रिंट में ही होता था कि बस उठ के आप चले गए किसी से भी इंटरव्यू करने, या कॉल पे कर लिया. अगर कोई कवर स्टोरी या कोई बहुत ऐसी स्टोरी नहीं है कि बैठ के उसके आपको यू नो साइट्स एंड साउंड्स इन सब देखना है, तो कॉल कर ली, कमेंट लिख, स्टोरी कंप्लीट हो गई, ये कर लिया, स्टोरी हो गई. डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत मार्जिन है आपके पास, जिसमें सिर्फ रिटन नहीं है, आपके विजुअल्स भी हैं, आपकी वीडियोज़ हैं, जो कि अब तो विथ टाइम बहुत ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है. और हम भी एज कंज्यूमर ऑफ न्यूज़ भी वीडियोज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो मुझे जो मौका मिला फॉर्चुनेटली थोड़े ही टाइम में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन स्क्रीन, कम ऑन कैमरा, एंड दैट टू विद BBC उर्दू. सो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए. सो उसकी वजह से ये हुआ कि वहीं से जब शुरू किया डिजिटल उसमें, तो अच्छा भाई कैमरा पे वीडियो को लेके चीज़ें, तो बात करते हुए आपका लहजा, आपका टोन. देन मेरे इंटरव्यूज़ में अक्सर मेरे साथ ही होता था कि जब मैं प्रिंट के लिए इंटरव्यू करती थी और घर आके या जब भी ऑफिस में मैं सुन रही हूँ ऑडियो, ट्रांसक्राइब कर रही हूँ, तो मैं बहुत बोल रही होती थी उसमें. जिसका इंटरव्यू है वो मैं, मतलब मेरा इतना लंबा सवाल आता था, क्योंकि मैं उसको कॉन्वर्जेशनल रखना चाहती थी, तो मैं अपना ओपिनियन भी दे रही हूँ, बात हो रही है, बट प्रिंट में मैं एडिट कर लिया, लिख लिया जो ज़रूरी उनके कमेंट्स थे. डिजिटल में वीडियो इंटरव्यू में ये हुआ कि अगर इतना लंबा मैं सवाल करूँगी और जब वो एडिट होगा तो इतना टाइम तो मेरे सवाल ही ले लेगा, और इतने क्रिस्प इंटरव्यूज़ हम करने की कोशिश करते थे. तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये फीडबैक मिलने लगा कि मेरे क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस किया करूं. सो एक तरह से अच्छा था कि मैंने सीखा, हाँ स्पेसिफिक सवाल करूंगी तो स्पेसिफिक जवाब मिलेगा. बट दूसरी तरफ मुझे लगता था कि मैं अपना मैं आई एम नॉट एबल टू स्पीक माई माइंड कि इस सवाल के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है. बट देन वो एक लिमिटेशन के साथ साथ एक लर्निंग भी थी. देन अगेन आपकी अपीयरेंस की अगर बात करें आप वीडियो में, सो आपको देखना है आपके बाल कैसे लग रहे हैं, आप स्वेट तो नहीं कर रहे हैं, आपका दुपट्टा कैसे लग रहा है. ऑडियो में तो बस फोकस मुझे लगता था 100% जो है ना काम पे होता था. वीडियो में ये चीज़ें आई, एलिमेंट्स आए, तो फिर विथ टाइम मैंने अपने आप को इसके लिए वो किया कि मैं अपना जो मैंने पहना है या जैसे भी मैं ड्रेसअप करना चाह रही हूँ, मैं उसमें अपना कंफर्ट रखूँ, ताकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू मेरा फोकस इंटरव्यू पर ही रहे, ना कि ये कि मेरे बाल ऐसे हैं या मेरा दुपट्टा ऐसा है. तो एक पॉइंट पे आके हम लाइक ठीक है, इट डजंट मैटर. फिर आप टाइम के साथ थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाता है. बाकी आई थिंक डिजिटल में पेस का एक एलिमेंट है. प्रिंट में बहुत आराम से एक एक खबर को अटेंड करने का मौका मिलता था, विच वॉज अ वेरी लाइक बिग प्लस, जो कि मैं अब स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यूड बी लकी इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद प्रिंट. तो वो लर्निंग आपकी कहीं और प्रिंट जैसी नहीं होती. लेकिन ये है कि डिजिटल में आप इतना स्लो पेस नहीं हो सकते कि अब सुबह कल जाके पब्लिश होगा. बट इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज करती थी, किसी से बात करती थी, तो जब तक सुबह अखबार नहीं आएगा, हो सकता है शाम में 2-3 ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रिवील कर दिया हो या कुछ अपना वो कर दिया हो. सो अब आई एम हैप्पी कि जैसे ही मुझे कुछ एक्सक्लूसिव मिल रहा है, फर्स्ट इट गोज आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म आई एम वर्किंग विद, और फिर पूरी दुनिया करती रहे, बट माई बायलाइन और माई फेस वुड बी देयर विद एन एक्सक्लूसिव थिंग. तो डिजिटल ऑब्वियसली वो एक अकम्पलिशमेंट फील होती है, क्योंकि प्रिंट में अक्सर बुरा लगता था मुझे कि मेरी एक एक्सक्लूसिव चीज़ अखबार में है, या मेरे अखबार की अगर इतनी रीच नहीं है ऑनलाइन, तो दूसरे जो अखबार हैं, दूसरे जो लेबल्स हैं, वो 2 दिन बाद वो चीज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गेटिंग मोर माइलेज देन माइन, बिकॉज उसकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं थी.
سو آئی تھنک ایک جرنلسٹ کے لیے آپ کا کام اگر ہمارا ہم تو لکھتے ہی لوگوں کے لیے ہیں, ہم اس میں تو نہیں لکھتے کہ بس میں ہی پڑھوں گی اور جس کا انٹرویو کیا ہے وہ پڑھیں گے. سو آپ کو اگر مائلیج مل رہی ہے تو ڈیجیٹل ریئلی گیوز یو دیٹ بوسٹ, موٹیویٹس یو ٹو ڈو بیٹر, کہ یور اسٹوری وڈ گو آؤٹ دیر اینڈ وڈ میک اے ڈفرنس اگر آپ نے کسی چیز پہ محنت کی ہے. آپ نے مینشن کیا کہ کہتے تھے کہ سوالات بہت لمبے ہوتے ہیں. ڈو یو نو وائی دیٹ یوز ٹو ہیپن فار یو؟ بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے, اب مجھے نہیں پتا اس بات میں کتنی سچائی, دیٹس بیکاز یو آر این انگلش لنگوسٹکس میجر, میں انگلش لٹریچر میجر ہوں. مجھے یاد ہے میرے سوالات بھی ایک دور میں بہت لمبے ہوتے تھے, اینڈ جب یہاں پہ ان یور لائن, ہمارا جو لائن آف ورک ہے اور وہ اس میں آ کے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں تمہارے 2 سوال نکل سکتے ہیں, یہ بہت کمپلیکس ہوتی ہے, دوسرے بندے کو کہاں سمجھ آنی ہے کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہو. تو آئی انڈرسٹینڈ وہ والا پارٹ. اور اس کے علاوہ جو آپ نے باتیں کی اس سے یہ بھی میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ کس طرح یہ جو اسٹوریز کا کانسیپٹ ہے, نیوز اسٹوریز ہو گئی یا ویسی کوئی اسٹوریز ہوگی ہیومن ایسپیکٹ جن میں ہو, دیر سو ایوری تھنگ از سو کوئک. اگر آپ نے شام تک, جیسے آپ نے کہا کہ شام تک کوئی چیز نہ لگائی, اٹ جسٹ دا ہائپ ڈائز ڈاؤن. ایگزیکٹلی. تو اس کی اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوالٹی آف ورک ویئر ایگزیکٹلی اٹ لائز, کہ کس طرح سے ہم اس کو آبزرو کریں. اور اسی کو کنیکٹ کرتے ہوئے وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جہاں پہ ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور جو اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ اس کا مس یوز بہت کامن ہو گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ایک جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی ہے, کیا اس پہ اثر پڑتا ہے اس چیز سے؟ بالکل پڑتا ہے جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی پہ, بیکاز ہماری تو کریڈیبلٹی ڈپینڈ ہی اس بات پہ کرتی ہے نا کہ جو بات میرے منہ سے نکلی ہے یا جو میرے پین سے نکلی ہے بات, اس میں سچائی کتنی ہے. سو اگر میں وہیں پر چونک جاتی ہوں کسی وجہ سے, کسی مس انفارمیشن کا اس کا یا فیکٹ چیکنگ میں کسی کمی کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتی ہوں, تو پھر میری کریڈیبلٹی پہ ہی سیدھی وہ آئے گی, انلیس کہ ایک پراپرلی فارمولیٹڈ سا ایک لائے ہے جو کیوریٹ کیا گیا اور ملٹیپل لوگوں نے اکراس دا بورڈ وہ شائع کر دیا اور اگلے دن پتہ چلا بعد میں پتہ چلا, تو پھر تو obviously you release وہ کہ ٹھیک ہے اٹ واز ناٹ ٹرو اور سم تھنگ. بٹ وہیں پہ ہمارا کام ایز اے جرنلسٹ آتا ہے کہ ویریفائی کرنا. سو ڈیجیٹل ٹائمس کی سب سے بڑی جنگ ہی یہی ہے کہ ٹائملینس اور کریڈیبلٹی, ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے فارچونیٹلی آئی ہیو بین ایبل ٹو ورک ود پبلیکیشنز جہاں پہ میں چاہوں بھی تو مطلب تھوڑی سی بھی وہ نہیں کر سکتی کہ نہیں, انلیس کہ ساری طرف سے میں نے بتایا ہوگا کہ وائی دس از ٹرو وٹ آئی ایم برنگنگ ٹو دا ٹیبل, وہ پبلش ہوگی ہی نہیں. یا میں نے کوئی لوپ ہول چھوڑ دیا ہے تو ایڈٹ کے ٹائم سوال آئے گا کہ یہ کیا وہ تھا. سو آئی وڈ گیٹ ٹو نو دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری ٹو, کہ ہاں میں نے اس سے تو پوچھا نہیں, کیونکہ اگر میں ایک ہی پارٹی کے 3 ریپرزینٹیٹیو سے پوچھوں گی تو وہ تو پرو بات ہی کریں گے نا, انلیس کہ میں سامنے والی پارٹی سے پوچھوں. خیر دس از اے گیون ان بائسڈ رپورٹنگ کے لیے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویشچن, ایسا ہی ہے کہ جلد بازی کے وجہ سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ویریفائی نہیں کیا اور بس مجھے پہلے پتہ چل گیا ہے. آئی ول آلسو کوٹ این ایگزامپل. جیسے پاکستان کی پہلی نیٹ فلکس پروڈکشن کے بارے میں کافی وہ ہو رہا ہے کہ فائنلی نیٹ فلکس پہ ہم دیکھیں گے پاکستانی پروڈکشن, پاکستانی ایکٹرس کو. سو مجھے کسی بہت ہی کلوز اور ریلائبل سورس سے انفارمیشن پتہ چلی وے بیفور اٹ میڈ ہیڈ لائنز اینڈ اسٹف, بٹ آن ریکارڈ تو کچھ نہیں تھا. سو میری پبلیکیشن کو میں جتنا بھی کہہ لوں, دے ڈنٹ پبلش اینی تھنگ, کہ کل کو کوئی بھی آ کے کویشچن کرے گا کہ دس از فالس, تو وی ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو بیک آر کلیم کہ یہ ایسا ہے. اس کے بعد بھی ایک عرصے کے بعد فالو اپس کے بعد مجھے 1-2 پیس آف انفارمیشن آن ریکارڈ ملتے تھے تو میں اس ای میل تھریڈ میں فالو اپ کرتی تھی. آج تک وہ ہم نے پبلش نہیں کیا, کیونکہ آن ریکارڈ کچھ بھی اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. فین پیجز تو فیک پوسٹرز بنا کے, یا فیک نہیں, جتنی کاسٹ کا انہیں پتہ چلتا ہے وہ سب کے پوسٹرز بنا کے سرکولیٹ کر دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے دس از نیوز. اب کیا ہے, فار آل دوز فین پیجز, فار آل دوز فالوورز آف دوز سیلیبریٹیز, دوز ایکٹرز, ان کے حساب سے یہ کاسٹ ہے, یہ پروجیکٹ ہے, یہ اسکرپٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ 100% سچ ہو سکتا ہے اس میں کچھ چینجز آئیں کسی پوائنٹ پہ. تو دا پبلیکیشن, اے کریڈیبل پبلیکیشن ووڈنٹ وانٹ کہ کل کوئی آ کے ان کو کویشچن کرے کہ آپ نے پبلش کیا تھا, دا کاسٹ ہیز چینج ناؤ. چینج ایز ان کہ فائنل اس میں نہیں ہے, اینڈ دی آفیشیل پلیٹ فارم کین آلویز کلیم کہ ہم نے تو کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا تھا, تو آپ نے کس بیسس پہ لکھا تھا. True, it harms you in the long run. Yes. So that's why you need to be very careful when you make these important decisions. میں اس لیے یہ مینشن کری تھی بیکاز میں نے کل ہی پڑھا تھا, someone wrote an article about the defamation bill جو پاس کیا ہے 20 مئی کو پنجاب اسمبلی نے, جس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ they will offer protection from false, misleading and defamatory claims جو کہ آپ through print, electronic اور social media generate کریں. So
اس لحاظ سے میں بات کرنا چاہ رہی تھی بیکاز دی آرٹیکل آلسو اسٹیٹڈ کہ کس طرح یہ کوئی ٹگ آف وار نہیں ہے بٹوین جو سینسرشپ ہوتی ہے اور فری اسپیچ ہوتی ہے, کیونکہ یہ دونوں اپنی جگہ بڑے کمپلیکس ہیں, ان کو بہت کمپلیکس طریقے سے آپ انفولڈ انلیئر کر سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ جرنلسٹ کا رول یہاں پہ افیکٹ ہوتا ہے ود دس ڈیفیمیشن بل؟ ہاؤ ڈو یو فیل دے ول رسپونڈ ٹو اٹ؟ آئی تھنک جو ہم پریس فریڈم کی بھی بات کرتے ہیں تو لاٹ آف ٹائمز انلیس کہ آئی ہیو مائی اون پلیٹ فارم, ایون میرا بھی اگر ایک اپنا ادارہ ہوگا جو پبلیکیشن ہوگی تو میرے بھی سرٹن لمیٹیشنز یا سرٹن ایجنڈاز بھی ہو سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہو اینڈ ویئر آئی ایم کن ڈائریکشنز میں سرو کرنا چاہ رہی ہوں پرپز. لیکن ایز این انڈیویجول کے علاوہ تو فری اسپیچ ہے ہی نہیں نا ٹیکنیکلی. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یا تو مجھے بتا دیا گیا ہوگا یا آلریڈی اسٹیبلش ہوگا کہ if I'm working with this name یا this person یا this publication, these are the things you can talk about, these are the things you can not even touch. تو آپ کو آلریڈی پتا ہوتا ہے. جیسے ایک پوائنٹ پہ مجھے لگنے لگا تھا ایک جگہ پہ کہ کچھ ایکٹرز ہیں جن کو جیسے ہم سیو کر رہے ہیں, جن کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو میں جب لکھتی تھی نا اس بارے میں یا ان کے بارے میں تو میری نیچرلی نا ٹون ڈاؤن وہ ہوتا تھا, مطلب میں نے خود ہی ٹون ڈاؤن کر لیا ہوتا تھا کہ وہ ایڈٹ میں تو ٹون ڈاؤن ہی ہو جائے گا. بیکاز میں ہمیشہ سے آئی تھنک ایز اے پرسن بھی اینڈ ایز اے پروفیشنل بھی میں بہت اس طرح کی رہی ہوں کہ آئی وڈ جسٹ سے اٹ آؤٹ تھنگس دا وے دے آر. سو جب میں نے اسٹارٹ کیا نا تو آئی وانٹیڈ ٹو رائٹ ایوری تھنگ جو ہوا ہو. لائک ونس آئی کالڈ این ایکٹریس اور ان کا کافی روڈ بیہیویئر تھا تو میں نے لکھ دیا آرٹیکل میں کہ لائک وین آئی کالڈ ہر تو دس از ہاؤ شی رسپونڈیڈ. بٹ جو اسسٹنٹ ایڈیٹر تھیں انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے تھوڑی لکھتے ہیں. میں نے کہا کیوں, لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ دس از ہاؤ دے ٹاک یا دس از ہاؤ شی ٹاکڈ ٹو می. دین آئی انٹرویوڈ دس ویری بگ نیم ان دا میوزک انڈسٹری اور انٹرویو کے دوران دا پبلسسٹ دا مینیجر واز آلسو سٹنگ اینڈ ان سے زیادہ وہ جواب دے رہے تھے میری بات کا. So that I actually wrote کہ more than him it was the manager who was talking یا who was responding to my questions. So tone down suspicious لگا مجھے کہ وہ اتنا بول نہیں رہے تھے کیونکہ ان کو وہ یہ تھا نا کہ وہ کچھ غلط یا ایسا نہ بول دیں تو let's just save this بعد میں کچھ. So خیر coming back to that وہ کہ وہ already tone down کیا ہوا ہے یا تو آپ کی نا کہیں initial ڈرافٹ ہی افیکٹ ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دس ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ اور کہیں نہ کہیں وہ ایڈٹ ہو جائے گا. تو وائی پٹ ان آل دی ایفرٹس. ا لاٹ آف ٹائمز ایسا ہوتا ہے, جیسے میں نے ایک اسٹوری کی تھی 1-2 سال پہلے ابھی جو پبلش ہی نہیں ہوئی, کہ وہ پوری اسٹوری کر لی, پکچرز لے لیں, لوگوں سے بات کر لی اور ایک اس کی کوئی کڑی رہ گئی تھی. اچھا انیشلی اس اسٹوری کا اینگل کچھ اور تھا بٹ جو اس کا آؤٹ کم آیا مجھے ایک کالیگ نے کہا وہ کبھی بھی پبلش نہیں ہوگی اس پبلیکیشن میں. میں نے کہا کیوں, انہوں نے ہی مجھے بولا ہے یہ کرنا ہے اور سب. بٹ دین وہ جس طرح آؤٹ کم آ رہا تھا وہ ان کا جو کنفلکٹ تھا کلیئرلی انٹرنیشنل پبلیکیشن کی اگر میں بات کروں تو ہم جو انٹرنیشنل ریلیشنس کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا تو میں نے کہا آپ بھی یہی ہیں میں بھی نہیں ہوں, اگلے سال جب ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. ہم وہ ایوری ایئر کسی اس پہ ملتے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گی. وہ آج تک نہیں ہوئی ہے پبلش, 2 سال ہو گئے ہیں اس بات کو کہ وہ پبلش ہی نہیں ہو سکتی اس اخبار میں. So that definitely affects your credibility and affects your جیسے میں پرفارمنس کی بات کروں نا کہ پہلے ہی میرے ذہن میں ہے جی بالکل کہ یہ تو ایڈٹ آؤٹ ہو جائے گا, what's the point. لیکن یہی ہے کہ اگر مجھے اسی ڈومین میں کام کرنا ہے, مجھے جرنلسٹ ہی رہنا ہے اور پاکستان میں ہی رہنا ہے تو ان ساری لمیٹیشنس کے ساتھ آئی ووڈ ہیو ٹو سم ہاؤ ٹرائی ٹو پش دی envelope ٹو جسٹ کیپ میکنگ این امپیکٹ یا ایٹ لیسٹ کیپ ٹرائنگ ٹو میک این امپیکٹ. اور لائف اسٹائل اور کلچر بیٹ مجھے یہ بہت ایک ایج دیتی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ پریشر نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں یہ نہیں کرنا, اس کے بارے میں یہ نہیں کرنا, جو جتنا پالیٹکس میں ادروائز ہوتا ہے. بٹ ایک دفعہ آج سے کافی سالوں پہلے کسی ایکٹریس کے بارے میں کچھ لکھا تھا, as you can already sense that I wouldn't shy away from writing anything جو کوئی تعریف نہ ہو ان کی. So we got a call from somewhere کہ مطلب آپ نے ان کے بارے میں لکھا ہے. So we were میرے تو بہت مطلب I was amazed, بہت سالوں پہلے کی بات ہے, اب تو شاید ہم بہت کامن ہو گیا اور ہم سب اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ تھا کہ پھر ہم نے کیا کہ آپ کا ڈفرینٹ طریقے بھی ہوتے ہیں. اوکے آئی تھنک دیٹ کوڈ بی مور ریلیونٹ ٹو وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. کہ ایک یہ ہے کہ بھائی آپ کو کال آ رہی ہے کہ اس کی آپ نے برائی کیوں لکھی, ٹھیک ہے. ایک آپ کو پریشر آ رہا ہے کہ اس کی آپ نے صرف تعریف ہی لکھنی ہے. سو میں یہ کرتی تھی جہاں مطلب بہت کوئی میجر لیول پہ ایسے کوئی تھریٹننگ یا کوئی بہت پریشر وہ نہیں تھا, لیکن جہاں وہ تھا میں نے کہا کہ میں یہ کر سکتی ہوں کہ لکھوں ہی نہ, یا تو کیونکہ جیسے ایک دفعہ میں نے کسی کو یہ جواب دیا تھا کہ آئی ہیڈ اونلی بیڈ تھنگس ٹو سے تو آئی رادر اسٹیڈ کوائٹ.
سو آئی ایم شیور آپ کو برائی نہیں سننی ہوگی, تو اس لیے میں جھوٹی اچھائی نہیں کر سکتی. تو دس از ون وے آف گوئنگ اباؤٹ سم تھنگ. یا یہ کہ یو اسٹارٹ وتھ سم وہ اور پھر نیچے اینڈ میں آپ نے اپنا وہ لکھ دیا کہ چلو یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا. بٹ ڈینائی کرنا یا رائٹنگ exact opposite of what you actually feel, I think that would be injustice to your profession as well. اچھا, 2 اور سوال آپ کی باتوں سے میرے مائنڈ میں آئے. ایک تو یہ کہ جب آپ کہتی ہیں کہ میں اب نیچرلی ہی ٹون ڈاؤن کر کے لکھ لیتی ہوں ان کے حساب سے, یو آلریڈی نو, یو آر اکوپڈ ود دوز ٹولس کہ آپ کو پتہ ہے میں نے اس طرح لکھنا ہے تاکہ آگے جا کے ایڈیٹنگ میں زیادہ لمبا پروسیس نہ ہو اور پبلیکیشن والے اسٹیج پہ وہ پہنچ جائے. آپ کو نہیں فیل ہوتا ایک فرسٹریشن اور اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, نوئنگ دا سارٹ آف پرسن یو آر, کہ ہو وانٹس ٹو ریفلیکٹ آنیسٹی تھرو دیئر ورک, کہ میری کریٹیوٹی یا میری ایک ولنگنیس ہوتی ہے جو مجھے پش کرتی ہے کہ میں یہ کام کرتی رہوں, یہ حاصل کرتی رہوں. تو ڈو یو تھنک اٹ افیکٹس Of course that affects your work and your motivation. اور اس میں جیسے تھا کہ سیو کر رہے ہیں کسی کو, یا کوئی کسی کا دوست ہے یا کوئی کسی کا کانٹیکٹ ہے, تو پتہ ہے کہ وہ it won't reach to that final وہ. بٹ مجھے ہمیشہ اس چیز میں یہ بھی لگتا ہے, جیسے آئی ایم اے جوری ممبر ایٹ دی لکس اسٹائل ایوارڈس, سو ہم جوری میٹنگز ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتے ہیں, بٹ جو آؤٹ کم ہوتا ہے ہمیں اکثر لگتا ہے کہ شاید 100% ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, شاید اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے سب نے اپنا اپنا ووٹنگ کی ہے اور کوئی فائنل ڈسکشن گروپ میں ہو کے نہیں تھا, تو میں 100% کلیم نہیں کر سکتی کہ آپ نے چٹ میں کس کا نام لکھا اور میں نے کس کا لکھا, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے. تو بڑا ہوتا تھا کہ واٹس دا پوائنٹ اف اٹس ناٹ ٹرانسپیرنٹ. سملرلی واٹس دا پوائنٹ اگر مجھے ٹون ڈاؤن کرنا ہے, بٹ دین آئی فیل لائک کہ اف آئی کمپلیٹلی لیو اینڈ ڈونٹ ڈو اٹ, تو جو تھوڑا بہت بھی امپیکٹ یا تھوڑا بہت بھی ریزنگ یور وائس یو کین ڈو بیکاز آف دا پلیٹ فارم, بیکاز آف دا پاور آف پین اور بیکاز آف بینگ اے جرنلسٹ, یو لوز دیٹ ٹو. اس میں یہ ہے کہ جتنا ہو پا رہا ہے اور جتنا نہیں بھی ہو پا رہا ہے کوئی بات نہیں, بیکاز اف یو بیک آف اور اف یو کوئٹ فرام دس اسپیسیفک وہ, تو یو آر جسٹ ناٹ ایبل ٹو میک اینی ڈفرینس ایٹ آل. ٹرو. اور دوسرا یہ تھا کہ ڈو یو فیل لائک کہ آج کے دور میں بھی لائک بینگ اے فیمیل جرنلسٹ کوئی ڈو یو سینس کہ ایک ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بیکاز آف جینڈر, یا ڈو یو فیل لائک کہ نہیں اب وہ دور نہیں رہا کہ ہماری لائن آف ورک میں دیکھا جاتا ہے کہ عورت مجھ سے بات کر رہی ہے یا عورت میرا انٹرویو لے رہی ہے یا اسٹوری کور ہو رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ کوئی اپروچ الگ ہوتی ہے جینڈر کے لحاظ سے یا نہیں, اب ایسے نہیں ہوتا؟ میرا جہاں تک ایکسپیرینس رہا ہے جو ہم نے وین وی اسٹارٹیڈ دا کانورزیشن, تو وہ والی چیز تو ہے کہ ابھی بھی دیر وڈ بی پیپل اسکیپٹیکل آف اے فیمیل جرنلسٹ کہ کیوں یہ فیلڈ میں جانا ہے, اور کوئی ٹیچنگ اور ڈاکٹر کوئی رسپیکٹیبل پروفیشن کر لو یا اس ٹائپ کی چیز. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیشہ ایک سرٹن چنک آف سوسائٹی رہے گا ہی, ارسپیکٹیو آف ریلیجن, دیر آر ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹ, سب کا ایک وہ رہے گا. سو آئی تھنک ایز فار ایز مائی ایکسپیرینس از کنسرنڈ ان ٹرمز آف جو ہم پے ڈسپیرٹی یا اس طرح کی بات کرتے ہیں, تو میں نے خود بھی اور اپنے ارد گرد بھی ایز سچ نہیں دیکھا کہ فیمیل ہونے کی وجہ سے آپ سیریسلی نہ لیں, آپ ان کو ایکولی اسکلڈ ہونے کے باوجود بھی ان کا وہ کمپنسیشن ایکول نہ ہو. لیکن جہاں تک یہ والی بات ہے لوگوں کا یہ نظریہ کہ ایک فیمیل رپورٹر اینڈ آل آف دیٹ, ایز hard as it is for a lot of people to digest because of the same reasons, جس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے اگر خواتین کے لیے, سیف نہیں ہے, سیکیور نہیں ہے. میں نے کہا نا جینوئن اور ناٹ سو جینوئن ریزنس کی بیسس پہ جو بھی لگتا ہے انہیں, تو پھر یہی لگے گا کہ کیا میں رپورٹنگ کر رہی ہوں, یا میں فیلڈ رپورٹنگ روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو کر کیمرا از آن می اینڈ 10 پیپل جو گزرنے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ چیز تو آبویسلی بہت سارے لوگوں کو اٹ ڈزنٹ سٹ ویل ود دیم. بٹ رپورٹنگ کی بات آپ کرتے ہیں تو جیسے میں نے نوٹ کیا اس دن ایک ایونٹ ہوا, ایک ڈرامے کا لانچ تھا, تو جو فیمیل اس کی ایکٹریس تھیں, Oh, I know this story. No, Oh, it's a different story? I don't know what story you know, but Okay. نہیں, so جو فیمیل ایکٹر تھیں وہ کافی لیٹ آئیں, ٹھیک ہے, اور پھر بس ان کو تھوڑی دیر میں جانا تھا. سو مجھے جو ہے نا اپنی اسٹوری میں ایک فیمیل وائس چاہیے تھی, کیونکہ میں ان کے 2 میل لیڈ سے بات کر چکی, پروڈیوسر بھی میل تھے, ڈائریکٹر بھی میل تھے. سو آئی ریئلی وانٹیڈ دیٹ ہر پریزنس آن کیمرا, اینڈ شی واز آلسو لائک اے نون نیم, تو یہ بھی تھا کہ مجھے بات کرنی ہے. انفیکٹ آئی کین ٹیک دا نیم, عائشہ عمر آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور مجھے تھا کہ اب پبلیکیشن, کیونکہ میرے دماغ میں تھا, کیونکہ جہاں ٹون ڈاؤن کرنے میں اس طرح کی لمیٹیشنز ہیں وہاں اچھی چیزیں بھی آپ کو یاد رہتی ہیں, کہ دے وڈ ٹیل می کہ براق لائک یو ڈنٹ اسپیک ٹو اینی آف دا فیمیل کاسٹ ممبرز اینڈ اسٹف. سو عائشہ آئی اینڈ جسٹ شی وانٹیڈ ٹو رش,
اور بس وہ جا رہی تھی تو آل دا کیمرا پرسن اور جو ہمارا اس طرح میڈیا اور مائک اور سارے ہوتے ہیں کہ 10 مائک لگے ہوئے ہیں وہ ایک ہی کامنٹ 10 چینل پہ چل رہا ہے. obviously this is not something my publication would accept. So میں نے being a female میں نے وہ لبرٹی لی کہ ان سے پرمیشن لے کے میں فزیکل پروگزیمٹی میں تھوڑا سا قریب ان کے ہو سکی کمپیئر ٹو آل دا مین اراؤنڈ کہ عائشہ اف یو ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ میں نے تھوڑے ہی دنوں پہلے ان کا ایک 1-on-1 انٹرویو کیا تھا تو شی ریکگنائز اینڈ آئی واز لائک کہ آپ سے کامنٹ لے سکتی ہوں, کین آئی ہیو 2 minutes, اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا. میں نے ان سے پرمیشن لے کے مائک لگایا اور 2 منٹ میرے لیے کافی تھے اور سب صرف دیکھ رہے تھے اور سب وہ ریکارڈ کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے, بٹ دیٹ واز فار مائی ایکسکلوسیو کامنٹ اینڈ دین شی واز جسٹ لیونگ. تو مجھے لگا کہ اگر میں اس وقت کوئی میل رپورٹر ہوتا تو مجھے 10 چیزیں سوچنی پڑتی بفور گیٹنگ کلوز. تو سملرلی وین اٹ کمس ٹو دی اپوزٹ جینڈر میں بھی 10 دفعہ سوچتی اس ہجوم میں جانے کے لیے جہاں صرف مرد حضرات ہوتے اور مجھے تک ایک کامنٹ لے لوں. تو میں نے بہت زیادہ سچویشنز میں اپنے آپ کو اس ہجوم سے دور رکھا ہے, obviously for my safety. Of course. So وہ لمیٹیشن میرے اینڈ سے میں نے خود اپنے لیے وہ ڈرا کی ہے, بٹ ادروائز اس طرح میں نہیں, مجھے اٹس مور آف این ایج. انفیکٹ کچھ ایسی اسٹوریز ہوتی ہیں جس میں خواتین سے بات کرنی ہے تو میرے کچھ میل کولیگز ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ساتھ میں چل سکتی ہیں, بیکاز وہ دور سے ہی وہ دیکھیں گے, ایکسکیوز کریں گے, تو خواتین ریلکٹنٹ ہوتی ہیں بات کرنے میں. مجھ سے تو اگر ایک میل سے بات کرنی ہے تو وہ بھی میں ان کی طرف جاؤں گی تو آرام سے مجھ سے بات کر لیں گے, ایز ان سلام دعا کر کے آئی کین انیشیٹ. اور ایک خاتون بھی کم از کم کہ اچھا میں بول کہہ رہی ہوں سن لیں گی بفور اگرینگ کہ وہ کیمرہ پہ بات کریں گی یا نہیں. سو آئی تھنک اٹ ہیلپس. اور فیمیل رپورٹرس کیونکہ کم ہوتی ہیں فیلڈ رپورٹنگ میں, جو پراپرلی رپورٹ پہ کام کرنا اور چیزیں کرنا, تو آسانی ہے میرے خیال سے. اور میل رپورٹرس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اسپیشلی ہم یہ واکس پاپس اور اس طرح عام لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے. اتنی دیر تو پہلے تمہید باندھنی پڑتی ہے کہ آپ ہیں کون. صحیح بات ہے, بالکل بالکل. جب آپ نے کام کرنا شروع کیا ود BBC اردو ان کی لائف اسٹائل اور انٹرٹینمنٹ جرنلسٹ کے طور پہ, تو اس ٹائم پہ اٹ واز ناٹ سم تھنگ جو بہت زیادہ وائڈلی کور ہو رہی تھی. جب آپ نے شروع میں کام کرنا شروع کیا تو ہاؤ ڈیڈ یو ڈیسائڈ کہ میں ایک لیپ آف فیتھ لے رہی ہوں, ایسے ٹاپکس کور کر رہی ہوں, یا پھر آپ نے فرسی کر لیا تھا کہ یہ جو طریقہ ہوگا اسٹوری ٹیلنگ کا یہ اپیلنگ ہو جائے گا ایک ٹائم پر آ کے؟ نہیں, اتنی میری فار سائٹ ہوتی تو پتہ نہیں میں کہاں ہوتی. بٹ آئی تھنک اگین جیسے میں نے کہا نا کہ محنت کرتے گئی, لیکن جو چیزیں یا ایک چھوٹے چھوٹے سے کر کے مائل اسٹون یا اچیومنٹ جو بھی آپ بولیں وہ ہوتا گیا. آئی تھنک اٹ آل اسٹارٹیڈ ورکنگ ان مائی فیور. کہ جب میں نے دی نیوز میں اسٹارٹ کیا انٹرٹینمنٹ میگزین میں, تب تو بالکل بہت کم رجحان تھا اس طرف. تب لائک اٹ وڈ بی مور فوکسڈ آن کہ ہم لوگ وہ بیوٹی اسٹیشن کر کے ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا جس میں کوئی اسکن کیئر یا میں کسی اسکن اسپیشلسٹ سے کامنٹس لے کے وہ کرنا ہے, وہ پیجز اندر کے 2 جو لائف اسٹائل کے ہیں. پھر وہ کوئی ریڈ کارپیٹ کی پکچرز وہ جائیں گی کہ اچھا اس ہفتے کیا کیا ایونٹس ہوئے اور لوگوں نے کیا کیا پہنا تھا. اب بات کر کے ایسا لگ رہا ہے اٹس آل سو فلف, بٹ دیٹس ہاؤ obviously فیشن پیجز میں یہی ہوتا ہے نا, لکس پہ کامنٹ کرنا. آئی وونٹ سے فلف بٹ ہاں فیشن اس میں یہی ہے جو فیشن بیٹ پہ لکھتے ہیں تو وہ ریویو کرتے ہیں obviously attires and everything. ابھی جیسے اسٹائل ایوارڈز ایک ہوئے تھے تو اس میں یہی ہوا تھا. سوشل میڈیا پہ اب ہوتی ہیں چیزیں. سو وہ سارے ہوتے تھے کہ اچھا اتنے پیجز ہیں تو اس میں یہی آنا ہے, سب آنا ہے. اس میں ایسا تھا کہ آئی سم ہاؤ آئی واز رائٹنگ آن ٹی وی اینڈ تھیٹر. ٹھیک ہے, اور میں بات کر رہی ہوں 2016 آنورڈس. سو ٹی وی پر اس وقت کوئی لکھتا نہیں تھا ایز سچ. ٹھیک ہے, اور میں نے لکھنا شروع کیا. میں ٹی وی میں دیکھتی تھی ڈرامے, میں کرٹیک لکھتی تھی, ریویوز لکھتی تھی. اینڈ ہمارے جو اس وقت اسٹیٹس ہمیں بتائے جاتے تھے آن لائن اس کے لائک 2016 میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ فیشن, یہ میوزک, جو بھی آپ کا سارا کانٹینٹ ہے نا, دا ٹی وی ون از دا موسٹ ریڈ. سو ٹی وی ہیز سچ اے ماس اپیل, اور پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراماز اسپیشلی. بالکل. سو سم ہاؤ وہ وہاں سے بلڈنگ ایئرز میں یہ ہو گیا کہ میری ایڈیٹر نے مجھے کہا کہ میں اچھا لکھتی ہوں ٹی وی پر یا تھیٹر پر اچھا لکھتی ہوں. اس وقت تھیٹر بھی کافی ایکٹیولی ہو رہا تھا پری کووڈ. سو ان دونوں پہ لکھتے لکھتے وہ ٹی وی ریویوز لکھنا شروع کیے. اینڈ دین ادر پبلیکیشنز, آئی ڈونٹ نو میں نام لے سکتی ہوں پبلیکیشنز کے یا نہیں, بٹ یہ کہ ادر پبلیکیشن اسٹارٹیڈ رائٹنگ ایز ویل. تو سب کو وہ دکھنے لگا کہ ٹی وی میں ایک بوم آ رہا ہے. انفیکٹ ایک ایونٹ ہوا تھا, ایک ڈرامے کا جنکٹ یا کچھ تھا, تو انہوں نے سلائڈ شو میں میرا ریویو جو ہے they ran the reviews. I was so happy اس وقت کہ اتنا کم ہے اس پر لکھا ہوا کہ they got mine and I saw my byline and stuff. تو وہ کرتے کرتے پھر I started getting job offers as well different platforms پہ کہ ٹی وی پر لکھنے والا ہمیں کوئی چاہیے کیونکہ ٹی وی از دا تھنگ. اینڈ یہ تو وہ کرتے کرتے ساری چیزیں ہوئیں, فلم, فیشن, ساری چیزیں. پھر فلم انڈسٹری کے نام پہ جو پاکستان میں آتی جاتی رہتی ہے تو فلم پہ بھی کیا, بٹ ٹی وی ساتھ میں کانسٹنٹ رہا. پھر یہ تھا کہ جس گروپ کے ساتھ آپ ہوتے ہیں, جس
पब्लिकेशन का जो भी ग्रुप है उनका एक अपना चैनल है, तो फिर दूसरे चैनल पर लिखना. उस वक्त मैंने बहुत धड़ल्ले से आई वुड से डिफरेंट चैनल्स पे बहुत तारीफ़ी रिव्यूज़ लिखे हैं, क्योंकि एक चैनल के ड्रामे इतने ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स वो हाईलाइट करते थे और मुझे वो कहते भी थे कि यहाँ पे रह के दूसरे ग्रुप की उन पे कैसे लिख रही हो. मैंने कहा अभी तक तो कोई नोटिस नहीं आया, किसी दिन आएगा मैनेजमेंट से तो उस दिन रुक जाएंगे. अच्छा, मेरा इस तरह की अप्रोच थी कि जब तक कोई नहीं बोल रहा लेट्स जस्ट कीप डूइंग इट ना, जितना हो जाए. नेक्स्ट टाइम मना कर देंगे ना, अभी तो कर लें. सो वो मुझे अच्छा टाइम मिला उस वक्त इतना, क्योंकि डिजिटल पे होता नहीं था आपस का कंपटीशन, उनको बॉदर नहीं करता था कि आप कैसे लिख रही हैं हमारे अखबार में ये वो. फिर ये आती थी मुझे ऊपर से कॉल कि एटलीस्ट अपने चैनल के ड्रामों की बुराई मत लिखिएगा. तो मैंने कहा फिर मैं बायलाइन नहीं लूंगी अगर मुझे अच्छाई लिखनी है, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर गुड एंड आई डोंट वांट दिस टू रिफ्लेक्ट ऑन माई क्रेडिबिलिटी. एनीवे, सो वो टीवी के साथ बाकी चीज़ें सब मैंने की 5-6 साल जब काम किया प्रिंट में. उसके बाद व्हेन द BBC थिंग स्टार्टेड, तो समहाउ इट बिकेम अबाउट टीवी ड्रामों में काम करने वाले जो अदाकार हैं उनके इंटरव्यूज़. अच्छा. क्योंकि टीवी ड्रामे इतने देखे जाते हैं, BBC की अपनी एक बहुत मास ऑडियंस है. देन इट्स उर्दू, तो पढ़ा लिखा अनपढ़ हर एज की औरत स्पेशली या मर्द भी जो भी ड्रामों में या अदाकारों में इंटरेस्टेड है उसको वो इंटरव्यू समझ आ रहा है. सो आज एक ड्रामे में कोई कंट्रोवर्सी हुई, पेमरा ने कोई नोटिस जारी कर दिया, कोई अच्छी बात हाईलाइट हो गई ड्रामे में, कोई सोशल मीडिया पे हाइप हो गई, अगले दिन उसका इंटरव्यू लाइन अप करके कर लिया. तो एक प्लेटफॉर्म बड़ा था जिसके लिए इंटरव्यूज़ कर रही थी. देन टीवी के इंटरव्यूज़, तो टीवी का एक अपना मास अपील, एंड बोथ दीज थिंग्स कंबाइंड रियली हेल्प मी strengthen my portfolio and build myself like some credibility in terms of TV critic के उससे. So I'm also a jury member at the Style Awards, जैसे मैंने आपको mention किया. तो one after the other TV related चीज़ें होती गई, जिससे मुझे पता चलने लगा कि TV खुद इतना बड़ा है और उससे जुड़ने की वजह से it really helped me establish myself and मतलब you know stand out a bit in this way. और फिर तो हर कोई भाग ही रहा था टीवी के पीछे, अब तो टीवी है, टीवी ड्रामे ही है. सो आई वाज हैप्पी कि तब से कर रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने में आसानी हुई, ना कि अब ये कि हर कोई आके अपना एक प्लेटफॉर्म वो करके टीवी रिव्यूज करने लग गया. मुझे भी सब लोग कह रहे होते हैं व्हाई डोंट यू डू इट. सो मे बी, बट या नॉट दैट सोचा है आपने, मतलब हाँ हो सकता है, नॉट दैट आई सॉ इट कमिंग द टीवी थिंग, लेकिन इट रियली लाइक समहाउ वर्कड वेल. या आई थिंक फेट बिकेम योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि तक आप करती ना एक्सप्लोर, आपको पता ही नहीं चलता. क्योंकि थिएटर कोविड आया तो एक डाउन साइड आया, फिर दोबारा रिज्यूम हुआ. म्यूजिक और फैशन में मैं बहुत ज़्यादा शुरू से नहीं इतना लिखती थी, क्योंकि एक सेपरेटली यू नो म्यूजिक बीट पे यू नो देयर वाज दिस कॉलीग ऑफ माइन जो ज़्यादा उस पर करती थी. फैशन में भी मैंने उस तरह से मतलब ट्रेंड्स देख लिए, बट राइटिंग या क्रिटिकिंग यू हैव टू हैव अ सर्टेन इंटरेस्ट एंड यू नो अंडरस्टैंडिंग, और उनकी भी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं. एग्जैक्टली. सो वो टीवी थिएटर फिल्म में मैं कर रही होती थी अक्सर, और जिसमें टीवी सबसे मेजर वो रहा, तो दैट रियली हेल्प्ड. इससे एक और बात थी मेरे माइंड में, ये थोड़ा उस तरह करके है, बिकॉज ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एट होम. सो यू नो हाउ आजकल जो एक्टर्स वगैरह हैं, नॉट एवरी प्रोमिनेंट, आई एम नॉट टॉकिंग के फवाद खान और सजल अली लेवल टाइप, उस तरह नहीं, बट जो ड्रामाज में आपको देखने को मिलते हैं कि जिसने किसी तरह का भी वो रोल अदा करे, यू नो कि काफ़ी एक्टर्स हैं, काफ़ी ड्रामेटिस्ट हैं जिनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं अब. सो डू यू अंडरस्टैंड कि वो एक पहले तो एक मीडियम होता था वेयर यू एज अ मीडियम कुड शेयर कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, व्हाट देयर लाइफ इज़ लाइक, बिकॉज फॉर पीपल एट होम, जिस तरह माई मदर फॉर इंस्टेंस, और लाइक जो देख रहे होते हैं ड्रामे वगैरह बैठ के, और उनके लिए होता था कि हमें आपके थ्रू पता चलेगा इनकी लाइफ के बारे में. इट्स वेरी अपीलिंग टू नो कि जो ऑन स्क्रीन है उनकी लाइफ कैसी है, और लाइक किस तरह का वो काम कर रहे हैं फ्यूचर में. अब विद यू नो द वाइड स्प्रेड ये जो हो रहा है कि सबके चैनल्स हैं, किसी ने अब खोल लिया, एंड तो वो एक डू यू अंडरस्टैंड कि वो एक कट क्या है, तो आप डायरेक्टली उधर जा सकते हो. बिकॉज आई सी माई मदर वॉचिंग देम, तो उनको ऑलरेडी पता होता है, इट्स वेरी कन्वीनियंट. यूट्यूब अब किसको नहीं चलाना आता. सो डू यू थिंक कि इससे थोड़ा अफेक्ट होता है योर लाइन ऑफ वर्क, और नॉट रियली, आपका अरीना बिल्कुल डिफरेंट है कवर करने का टॉपिक्स को? बिल्कुल अफेक्ट करता है, और अफेक्ट ऐसे करता है कि इट कीप्स यू ऑन योर टोज, कि अब कुछ आपने ऐसा नया लेकर आना है, नया सोचना है, नए एंगल से, पर्सपेक्टिव से इंटरव्यूज़ करने हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो पहले आपको लगता था कि आपके एक्सेस के थ्रू लोग देख पा रहे हैं. जैसे मैं हमेशा यही कहती थी, और मैं जब पिच भी करती हूँ स्टोरी आइडियाज़ पब्लिकेशंस को, कि यू नो हमें एक्सेस है, लोगों को बहुत शौक होता है अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का ये देखना, वो देखना, वो सारी बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ें. सो दे वुड एंजॉय और विल गेट यू नो गुड ट्रैक्शन ऑन दोज थिंग्स. अब ऑल्सो विद यू नो
پوڈ کاسٹ میں ایک الگ طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے, جس طرح وہ ایک کینڈڈ کانورزیشنز ہوتی ہیں. دین جو سیلیبریٹیز کے خود کے اپنے ٹک ٹاک چینلز ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں, وہاں پہ بہت سارے ان کے فینس کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. سو ناؤ یو ہیو ٹو تھنک ایز اے جرنلسٹ what is something that you can bring to the table, اینگل آپ کا کیا ہوگا, what's new. خود بھی میں نے کچھ کوشش کی ہے کچھ حد تک لائن ڈرا کرنے کی کہ بلاگنگ ولاگنگ کانٹینٹ کریشن سے ہٹ کے جرنلزم, کیونکہ ہر طرح کا کانٹینٹ کریٹ کرنا ہی ہے اگر ایک امبریلا ٹرم ہم یوز کریں. بٹ ایز اے جرنلسٹ آئی تھنک اینڈ بینگ فارچونیٹ ورکنگ ود سم نیشنل اینڈ انٹرنیشنل پبلیکیشنز جہاں پہ مجھے کوشش کرنے کا موقع ملا کہ وہ ایتھکس, وہ ڈائنامکس, تو میں نے دیکھا ہے کہ جرنلزم کوئی الگ ہی چیز ہے. You cannot blur the lines between blogging, vlogging اور journalism. A lot of times even میں local اور international کو بھی جب compare کرتی ہوں تو ہوتا ہے کہ اتنی مس رپورٹنگ ہو رہی ہے, اتنی out of context رپورٹنگ ہو رہی ہے, اور انٹرنیشنل ایک دو پلیٹفارمز میں پش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے اس سے یہ پوچھا تھا یا اس نے آپ کو یہ بتایا تھا, did you specifically ask, did he actually say that. سو وہ کرتے کرتے ایسے ہو گیا کہ ہر طرف سے نا وہ آپ کو کوئی لوپ نہیں چھوڑنا. تو مجھے پھر احساس ہونے لگا ہے کہ اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے جرنلزم کو. صحیح معنوں میں اگر آپ جرنلزم کر رہے ہیں نا تو اٹس ویری ڈفرینٹ دین واٹ ایوری پرسن, بس ایک سیلف پروکلیمڈ آپ اٹھ کے جرنلسٹ نہیں بن سکتے. ٹرو کیونکہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا, کانٹیکس نہیں دوں گی بٹ ویسے ہی آئی واز جسٹ رینڈملی اسکرولنگ اینڈ اب مجھے نہیں پتا شاید انہوں نے آن سائٹ جا کے رپورٹ اپنی کلیکٹ کی ہو, ڈیٹا کلیکٹ کی ہو کریڈیبل سورسز سے, بٹ دس واز اے وائٹ وومن رپورٹنگ آن وٹ ایور واز ہیپننگ ان پریڈومننٹلی ساؤتھ ایشین کنٹری. تو اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, سو آئی ایم کیپنگ دا سسپینس الائیو. بٹ ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی اینڈ اے لاٹ آف پیپل ان دا کامنٹس ور, اب مجھے نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے, کیونکہ میں نے زیادہ, بیکاز آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ آپ اسکرول کر رہے ہو, کون اتنی بیٹھ کے گوگل کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کہاں سے ملی ہے, آپ کے سورس کیا ہیں, آپ کس طرح کریڈیبلٹی اپنی آفر کر سکتے ہیں, آپ نے چیک کیا, آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات. لوگ اپنا پراپرلی اپنے آپ کو کوٹ کرتے کہ میں اس جگہ سے ہوں, ہمارے تو ویسے کوئی حالات نہیں ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ ایگزیکٹلی. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, اسپیشلی اگر آپ نے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ بات کی تو ہاں یہ تھوڑا زیادہ آپ کانشیس ہوتے ہو اس چیز کو لے کے. بہت ساری ایسی پرنٹڈ پبلشڈ اسٹوریز دیکھی ہیں کہ وہ اسٹوری دیکھ کے لائک میں خود وہ دیکھ کے کہ میں بھی اس پر کچھ کرتی ہوں, ٹھیک ہے ایکسکلوسیو کسی اور نے کر لی بٹ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ایکچولی اس جگہ پر جاؤ اور 4 لوگوں سے بات کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا سا پورشن جو آپ کو دیکھنے کو ملا اس میں آدھی دفعہ تو سچائی نہیں تھی, آدھی دفعہ کانٹیکسٹ مسنگ تھا, اینڈ ایکچولی مے بی دیر از نو اسٹوری ایٹ آل. یس ٹرو. سو یا تو سب سے زیادہ ایکسائٹنگ اسٹوری آپ نے جو کور کی, جو آپ کو دیٹ اسٹیڈ ود یو, ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہو, آپ کو فیل ہوا اس مومنٹ پہ کہ آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ان کورنگ دس اینڈ آئی گاٹ اے چانس ٹو کور اٹ اور رپورٹ آن اٹ, اینڈ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کوئی ایسی. اچھا, لائف اسٹائل اور کلچر, اس میں زیادہ تر جو انٹرویوز یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ لائک ایکسٹینسو فیلڈ رپورٹنگ اتنی نہیں ہوئی ہے کہ میں ایک ان ٹرمز آف ایکسپیرینس یا ٹاپک کوئی رپورٹ وہ کروں. بٹ میں اپنے ہی اس سے بتاؤں گی ایز ان ٹرمز آف دا انٹرٹینمنٹ اینڈ لائف اسٹائل سائڈ, کہ میں نے BBC کے ساتھ لائیو کیا تھا ایک. اٹ واز اے 9 minute لانگ لائیو ود این ایکٹر جو کہ ویسے انٹرویو دے نہیں رہے تھے, احمد علی اکبر. سو پریزاد بہت ہٹ ہوا تھا اینڈ یو نو پیپل ریئلی وانٹیڈ ٹو ہیئر فرام احمد علی اکبر, لیکن وہ ویسے بھی کم دیتے ہیں انٹرویوز. تو میں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو انٹرویوز لیکن دینا پڑے گا, کیونکہ اوبیسلی آپ ایک پروجیکٹ میں آتے ہیں تو ایک پورا آپ کا ایک وہ ہوتا ہے کمٹمنٹ. تو میں نے کہا جب دینا پڑے تو مجھے بتائیے گا, لیکن وہ کبھی وہ وقت نہیں آیا کہ انہوں نے مجھے بتایا. بٹ دین آئی گاٹ ٹو نو کہ لاہور میں ہی لاسٹ ایپیسوڈ اسکرین ہوئی تھی سنیما میں, پبلک کے لیے بھی تھی اور میڈیا نائٹ بھی تھی, اینڈ دین دی کاسٹ واز دیر, احمد واز دیر, اور میں لاہور آئی ہوئی تھی اس وقت کسی اور انٹرویو کرنے کے لیے. سو مائی مدر ٹولڈ می کہ اسکریننگ وہاں ہونی ہے لاہور میں. سو دین آئی پچڈ اٹ ٹو دی پبلیکیشن, اور انہوں نے کہا کہ اگر انٹرنیٹ از ورکنگ سو لیٹس ڈو اے لائیو. اب آئی واز اینکشیس, آئی واز نروس, اور کہ مطلب میں اپنے کوئی پلیٹ فارم سے چھوٹے موٹے سے نہیں, مطلب BBC لائیو کرنا ہے, سو دیر وڈ بی سو مینی پیپل واچنگ. پھر میں کوئی بات کرتی ہوں, آئی تھنک ہم سبھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایکسپریشن سے سب پتہ چل رہا ہوتا ہے. سو لائیو میں اپنے آپ کو یاد دلانا کہ یہ لائیو ہے, ریٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی.
سو خیر وہ پہلے تو احمد کی جو فین فالوئنگ اور اس وقت تھی, اتنا کریزی کراؤڈ تھا کہ گیٹنگ ہولڈ آف ہم, بٹ دین بس آئی اسٹیڈ انٹل دی اینڈ اینڈ آئی واز لائک احمد آئی جسٹ نیڈ 2 minutes. سو ہی از لائک 1 minute. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, جسٹ 1 minute. وی وینٹ لائیو اینڈ دین اٹ وینٹ آن فار لائک 9 good minutes, اور ڈفرنٹ کاسٹ ممبرز, پروڈیوسرز, آئی اسپوک ٹو آل آف دوز. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں احمد سے بات کر کے یہاں کون کھڑا ہے, یہاں کون کھڑا ہے, بیچ میں لوگ ان کے ساتھ سیلفیز لینے آ رہے ہیں, تو نہ آپ غصہ کر سکتے ہیں, نہ آپ کچھ اور بول سکتے ہیں. پھر آپ, اچھا میں پوری ایک کامنٹری کر رہی تھی نا تھرو آؤٹ, کہ جب کوئی بات کر رہا ہے میں ایکسکیوز کر رہی ہوں کہ کین آئی ہیو یور کامنٹس, اور اس بیچ میں لائیو میں یو کانٹ گو کوائٹ. مجھے کوئی اس طرح سے پریکٹس یا کبھی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا لائیو رپورٹنگ کا یا اس طرح کا, تو میں بیچ بیچ میں کہ اچھا یہاں پہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں, پیپل آر ایکسائٹیڈ, دس دیٹ. پھر آئی ایکسکیوزڈ کو ایکٹر نعمان اجاز تھے وہاں پہ, میں نے ان کو ایک دفعہ ایکسکیوز کیا, وہ پروڈیوسر سے بات کر رہے تھے, میں دوسری دفعہ ایکسکیوز کیا, اٹ واز لائیو اینڈ آئی واز فیلنگ لائک کہ تیسری دفعہ بھی نہیں جواب دیا تو بہت ہی بےزتی ہو جائے گی. تو پھر میں نے ایکچولی کہہ دیا لائیو اس پہ, میں نے کہا لیٹس سی نعمان صاحب ہمیں جواب دیتے ہیں نہیں اب. اینڈ دا تھرڈ ٹائم ہی رسپونڈیڈ, ہی واز ٹاکنگ ٹو سم ون, اور وہ لائیو تھا, تو یو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف روم ٹو موو اراؤنڈ کہ اچھا چلو بعد میں آئیں گے ہم آپ کے پاس, ویٹ کر لیں گے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. سم ہاؤ کرتے کرتے میرے ریگولر اس وقت جو ریکارڈیڈ انٹرویوز ہوتے تھے ایڈٹ کے بعد, ہم کوئی 6-7-8 منٹ کے ہوتے تھے, دیٹ کنٹینیوس لائیو واز 9 minute لانگ. اور بالکل اینڈ میں مجھے جو ہے وہ OST ان کا جو اسرار نے گایا تھا وہ بھی بہت ہٹ ہوا تھا, گانے کی وجہ سے بھی ایک پریزاد کا جو ایک امپیکٹ تھا وہ ایک دم مجھے نظر آ گئے. اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ 2 lines ہمارے لیے وہ کریں, تو وی اینڈیڈ دا لائیو آن دیٹ نوٹ. ہاؤ بیوٹیفل. سو اب میں ہر تھوڑے عرصے میں نا جا کے آئی وڈ جسٹ ری واچ دیٹ ویڈیو, کیونکہ اب تک کا وہ ایکسپیرینس ہیز بین ویری ویری میموریبل, اینڈ دین اٹ وینٹ وائرل ایز ویل, بیکاز اس نے ایک تو کبھی انٹرویوز دیے نہیں تھے, لائیو تھا, تو اسی وقت ایوری ون واچڈ اٹ, ایک اتنا ہٹ ڈراما, اور اسی وقت ایک انٹرویو آیا, تو بس پہ پیپل اسٹارٹیڈ میسیجنگ می, اینڈ آئی واز ان لاہور, سو مائی مدر کالڈ فرام کراچی, اینڈ آئی واز ٹیئری آئیڈ کہ پتہ نہیں بہت ہی کوئی اگین ڈنٹ پلان اٹ, ڈنٹ لائک مجھے بس کرنا ہے یہ, لیکن یہ ہوا, and the way it turned out, so I was like it's still one memorable experience. I think it just goes to show people need to take that leap of faith in their work. I have that thing, matlab اچھے برے شاید ہر سینس میں, کبھی گھر والے آپ کسی آرگیومنٹ میں وہ اگینسٹ بھی چلی جاتی ہے آپ کی بات, کہ جو something that I want to achieve, something that some outcome that I have in mind, I would just try my best. مطلب شروع میں ریڈ کارپٹ پہ انٹرویو کرنا تھا, بٹ اس وقت ہو ہی نہیں سکا. اس وقت میں نے کہا احمد 5 منٹ, اس نے کہا کہ بس 2 منٹ, تو اینڈ وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ, اینڈ پیچھے سے لوگ اور آنے لگ گئے, اینڈ لائیو اینڈ ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں آیا. ابھی تو آئی گاٹ دس فیڈ بیک, ابھی تو ویوز آنا شروع ہوئے تھے, پیپل اسٹارٹڈ واچنگ اٹ, اینڈ احمد واز ناٹ دیر, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو پل اٹ اس کے بعد. لیکن اینڈ تک سارے ایپیسوڈس کا ریکیپ آیا, پھر فائنل ایپیسوڈ اسکرین ہوا, پھر پریس کانفرنس ہوئی, دیٹ واز لائیو اس چینل کے پلیٹ فارم سے, اور جو بھی کویشچنز میں نے احمد سے کرنے تھے وہ سارے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایڈریس کر دیے. سو دین I made اسی وقت فالو اپ کویشچنس, اور میں جا کے جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہو رہا تھا, میں بالکل وہاں جا کے بیٹھ گئی. اور آج ہی میں کسی کو بتا رہی تھی کہ میں پہلے سال بھی دس از ہاؤ آئی یوز ٹو بی, اور 10ویں سال بھی دس از ہاؤ آئی ہیو بن, کہ اگر مجھے کانٹینٹ چاہیے سو آخر تک میں ٹرائی کر لوں گی, اینڈ دین اف یو ڈونٹ ٹرائی دی آنسر از نو. Yeah, true. آپ BBC اردو کے ساتھ, جیسے آپ نے خود بھی مینشن کیا, یو کنڈکٹ انٹرویوز, نوٹیبل آرٹسٹ ہوتے ہیں, تو فرسٹلی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں لوگوں کو کہ واٹ از اٹ دیٹ یو ڈو, اور کیا انٹینشن ہوتی ہے ود دس سیگمنٹ, اور کس طرح کا رسپانس آپ کو ملا ہے آڈینس سے ریگارڈنگ اٹ. اوکے, سو انیشلی وین آئی واز اپروچڈ کہ کراچی سے, کیونکہ زیادہ تر یہاں پہ ہی ڈراماز شوٹ ہوتے ہیں, بہت سارے لاہور بیسڈ ایکٹرز بھی یہاں موو ہو گئے تھے کراچی میں, تو وہیں ساری شوٹنگ اور ایکٹرس, تو کراچی سے کوئی ہو جو سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کرے فار BBC اردو. سو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہاؤ ول دس پین آؤٹ, کیا ایگزیکٹلی ہوگا, کیا کرنا ہوگا. ان کا بھی مجھے نہیں پتا کہ دے ہیڈ اے کلیئر پلان ان ہیڈ اور ناٹ, کیونکہ اس سے پہلے بہت زیادہ وہ لوگ کر نہیں رہے تھے, ان کے پلیٹ فارم سے بہت سیلیبریٹیز کے یا ایکٹرس کے انٹرویوز نہیں آ رہے تھے. سو مے بی دے ڈیسائڈیڈ کہ ہم کرتے ہیں یہ. اور انہوں نے مجھے پوچھا بھی تھا کہ لائک اف یو ناٹ کمفرٹیبل اور سم تھنگ, تو اٹ کوڈ جسٹ بی دا ایکٹر ان دا فریم, اور میں نہ اگر آنا چاہوں. آج میں سوچتی ہوں کہ اٹ وڈ ہیو بین اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوری ہیڈ آئی ناٹ کم ان کیمرا, بیکاز میں نے دیکھا کہ آپ کی جو ویژول پریزنس اینڈ بائی فیس, اس نے بہت زیادہ اٹ میڈ اے لاٹ آف ڈفرینس. ایک تو سیلیبریٹی اداکار کا انٹرویو ہے تو نیچرلی لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, دین ایک اگر میجر پلیٹ فارم ہے تو اس کی لوگ کی فالوئنگ ہوتی ہے, اینڈ دین آپ وہاں بیٹھے ہیں تو پھر لوگ آپ کو بھی دیکھتے ہیں, آپ کو بھی سنتے ہیں. سو سم ہاؤ بہت زیادہ ایک پرومیننٹ فیچر بن گیا, کیونکہ انٹرٹینمنٹ سب کو چاہیے. اینڈ میرا پہلا ہی جو انٹرویو تھا دیٹ کراسڈ 1 million ویوز, سو دیٹ واز لائک سچ اے بگ ڈیل میرے لیے. منال خان کا میں نے کیا تھا جب اس وقت ایک ڈرامہ آ رہا تھا
जलन, जिसपे पेमरा का नोटिस था कि रिलेशनशिप्स विद इन द हाउस होल्ड चीज़ें थोड़ी सी वो थी, तो मायू उस पर उन्होंने वो किया था. सो आई गॉट होल्ड ऑफ हर एंड आई इंटरव्यूड. अब टाइम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट कि उस वक्त एक इशू चल रहा है एंड आई गॉट होल्ड इन टाइम. तो वो पहले के ही वो आए और मैं कमेंट्स देख रही थी. दिस वाज ऑल न्यू फॉर मी, मतलब वीडियो जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म एंड दैट टू BBC एंड सारी चीज़ें, इट वाज ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम. बिल्कुल. तो सीधा वो छक्का मारने वाला ही सिलसिला वाला चीज़ हो गई थी. सो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो वो एक्टर पे लोग जिस तरह के कमेंट्स करते हैं वो सारे, वो 100 में से एक कमेंट मुझ पे होता था और 99 उस पे होते थे, और वो एक मैं दिल पे लगा के बैठ जाती थी कि क्या बदतमीजी है, ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं. सो माई ब्रदर वुड टेल मी कि भाई अब ये कोई ये नहीं है, लाइक पीपल वुड वॉच तो कमेंट तो करेंगे, मतलब मिलियन लोगों ने अगर देखा है तो अब जिस मतलब मजबूत होना होगा, अब कमेंट्स को ऐसे नहीं वो करना. सो खैर वो था, लेकिन ये कि पहले ही इंटरव्यू का इतना अच्छा वो आने लगा तो बहुत ही कोई बड़ी चीज़ लगने लगी. एंड फिर उसके बाद मैं इंटरव्यूज़ करती गई और वो एक रेगुलर फीचर बन गया. एक फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी थी वो, लेकिन लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इट वाज अ फ्रीलांस थिंग, क्योंकि वो एक रेगुलर वीकली एक इंटरव्यू होता था और हम लोग कुछ ना कुछ वो कर लेते थे. सो बेसिकली ड्रामों में जो अदाकार हैं, मेल फीमेल बोथ, मोस्टली TV सेंट्रिक, फिल्म का म्यूज़िक का भी करते हैं, बट ज़्यादातर अगेन जैसे हमने बात की कि TV सबसे बड़ा मीडियम है, तो उनके बेसिकली 1-on-1 इंटरव्यूज़ मैं BBC उर्दू के लिए करती हूँ. उनकी वेबसाइट है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सब के लिए. सो वो 1-on-1 में ड्रामे के बारे में बात करनी है, उनके रोल के बारे में, और उसमें वही हम उनसे पूछ रहे होते थे. अब तो इतना डन एंड डस्टेड सॉर्ट हो गया, बिकॉज मैं अभी कम अज़ कम भी कोई 3-3.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, लेट 2020 की बात कर रही हूँ. सो कि अच्छा भाई आपने प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया, और सेट की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस तरह की उस वक्त चीज़ें होती थी जो लोग सुनना चाहते थे, बहुत पसंद करते थे, और थोड़ा सा कैंडिड कॉन्वर्जेशनल रखने की कोशिश करते थे. उससे पहले हमेशा मैं सोचती थी कि हमारा क्या वास्ता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, मेरा काम है कि उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, मुझे कोई एक्सक्लूसिव मिल जाए कि ये फिल्म इसने साइन कर ली है. बट फिर विद टाइम, विद डिजिटल, विद दिस प्लेटफॉर्म के उर्दू में आप एक अवामी उस पे उसकी अपील है, तो अवाम क्या जानना चाहती है. तो इफ़ दैट एक्टर इज़ कंफर्टेबल, तो हम पहले से पूछ लेते थे कि मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई मामला है, कुछ भी घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या उनसे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी चीज़ सर्कुलेट हुई हो तो हम इस बारे में बात करेंगे. शादी रिलेटेड किसी से कुछ कर लिया, डिवोर्स रिलेटेड अगर किसी की वो है, तो पहले से उनकी इजाज़त से, क्योंकि लाइफ तो है नहीं, उनका अगर कंफर्ट है. सो वी वांटेड टू नो, क्योंकि जितना हम उनसे जान पाएंगे, हमारे थ्रू उनके फैंस सुन पाएंगे, so they would want to watch it more. मेरा आज तक का मोस्ट व्यूड आई थिंक था अतीका ओडो क्या उनके हस्बैंड के साथ, that was 7 million plus views, और वो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में था, क्योंकि ऑब्वियसली शादी एंड एक सर्टेन एज के बाद विद बोथ ऑफ देम हैविंग किड्स उन्होंने शादी की, तो वो पूरा जर्नी उनके लिए कैसे थी, उनसे पूरी परमिशन लेके लाइन अप करके, दैट इंटरव्यू लाइक रियली did so I well. think couples का बहुत करता है, जैसे बुशरा अंसारी के उनके हस्बैंड का भी बहुत हुआ था, लोगों ने काफ़ी उनके बारे में. समीना अहमद और मंजर से भाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने किया था, लाइक 6 महीने मैंने उनसे फॉलो अप किया, एंड फाइनली वो दोनों मुझे मिले और हमने बहुत एक हार्टफेल्ट सा इंटरव्यू था. एंड व्हाट, उस दिन इंटरव्यू के एंड में उन्होंने मुझे कहा कि काफ़ी और लोगों ने रीच आउट किया था एंड सारी चीज़ें, एंड दे काइंड ऑफ गॉट कंफर्टेबल वंस वी हैड द इंटरव्यू. लाइक पहला इंटरव्यू जब रिकॉर्ड हो गया आफ्टर द शादी एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने कहा कि अब हम अब सब कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई मॉर्निंग शो है, कोई कुछ है. सो आई टोल्ड माई मतलब पीपल एट BBC उर्दू के अब कहीं भी इंटरव्यू इनका आ सकता है, दे माइट जस्ट स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, लेट्स जस्ट पोस्टेड एज सून एज पॉसिबल. उसके बाद पूरी दुनिया करे, बट मैंने 6 महीने फॉलो अप किया फॉर एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एंड इट वेंट लाइक इट, पीपल रियली लाइक्ड इट. जैसे आपने शुरू में भी मेंशन किया दैट यू टीच एज विजिटिंग फैकल्टी टू द स्टूडेंट्स ऑफ मीडिया साइंसेस, एंड तो मुझे बताएं कि टीचिंग कैसे डिफरेंट है फ्रॉम मीडिया रिपोर्टिंग, एंड नॉट टू पिक एनी फेवरेट्स, लेकिन कौन सा लाइन ऑफ वर्क आपके लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, और लाइक विच फील्स मोर यू. ओके, सिंस मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे बोलने का बहुत शौक है, सो दिस रिपोर्टिंग ऑन कैमरा एंड टीचिंग दोनों ही इज मोर मी, बिकॉज मुझे बस बोलने के लिए कि व्हाटएवर आई कैन, व्हाटएवर आई लाइक टू, मैं बात कर सकूँ, शेयर कर सकूँ. बट टीचिंग मुझे बचपन से बहुत शौक था टीचर बनने का. हमारे नेबरहुड में जितने भी बच्चे थे, मैं टीचर बनती थी क्योंकि आई हैड द ब्लैक बोर्ड, तो मैं टीचर बनूंगी और बाकी सब स्टूडेंट्स बनेंगे. बट बाय द टाइम मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, जब टीचिंग बज़ाहिर लोगों को लग रहा था कि इज़ वन गुड ऑप्शन टू गो फॉर इंग्लिश में मास्टर्स एंड साथ में आगे कंटिन्यू करना, आई वाज लाइक नो, इट्स वेरी
بورنگ. بٹ میں نے ہمیشہ بہت فینسی کیا ہے ٹیچر بننے کو. یو نو میں خود بڑا اپیل ہوتی تھی. اوبیسلی آپ کا دماغ, آپ کا پڑھانے کا طریقہ تو بہت میٹر کرتا ہے, لیکن مجھے لگتا تھا کہ ٹیچر کی پریزنٹیبلٹی بہت میٹر کرتی ہے. ہم بالکل ایک نیند میں کوئی, یا بالکل بورنگ اس میں, یا ایسے یو نو ڈل اس میں موڈ میں کوئی ٹیچر آتا تھا نا, تو ہم خود بھی ڈل فیل کرتے تھے. سو وہ ٹیچرز جن کو دیکھ کے ایک دم سے آپ کا ایسے دل چاہے, یا وہ کلاس میں آئی ہیں تو آپ تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں, تو مجھے ہوتا تھا کہ ایسا ٹیچر ہونا چاہیے. تو اسکول میں بھی ایک ٹیچر ہیں جو ابھی میں بات کرتے ہوئے ریکال کر رہی ہوں ان کو. یونیورسٹی میں ایک ٹیچر تھی, ان کی بہت ساری ایسی چیزیں جو میں اپنی کلاس میں بھی اس طرح کی وہ کرتی ہوں. سو مجھے تھا کہ ایسا ہو پریزنٹیبل. سو یو نو آئی ووڈ آلویز بی ویری ایکسائٹیڈ. میں نے یونیورسٹی لیول سے ہی پہلی دفعہ پڑھانا شروع کیا. جب میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تو میں انگلش کے کورسز پہلے پڑھاتی تھی, اب میڈیا سائنسز پڑھاتی ہوں. سو یو نو آئی وانٹیڈ ٹو بی پریزنٹیبل, ایکٹیو, کہ بچے بھی اتنے ہی ایکٹیو رہیں. اور اگر 8 بجے کی کلاس ہے اور آپ کا ڈسٹینس اور سب دیکھنے کے بعد بھلے میں 2 گھنٹے پہلے اٹھ کے آرام سے تیار ہو کے کہ میں فریش ہوں. ایک ٹیچر تھی ہماری جو کہتی تھی کہ یہ بھی ایک ایکٹ ہے. مے بی یو کوڈ بی گوئنگ تھرو اینی تھنگ ان لائف, یو مے ناٹ فیل لائک ویکنگ اپ ٹوڈے, یو مے بی ان ویل, لیکن جب آپ یہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو لائک یو آر دا ٹیچر اینڈ دین یو جسٹ ہیو ٹو شو اپ. سو اس طرح سے میں انجوائے دونوں کرتی ہوں. بٹ آج بھی آئی اسٹک ٹو دس وہ کہ فل ٹائم ٹیچنگ پتہ نہیں بورنگ, مطلب نتھنگ اگینسٹ ٹیچرز آف کورس, بٹ میں خود کو وہ یو نو فیلڈ میں کام کرنا, لوگوں سے بات کرنا, رپورٹنگ کرنا, کچھ چیزیں جو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے تھرو مائی میڈیم, یا بیکاز آف بینگ اے جرنلسٹ, تو دیٹ وڈ آلویز یو نو بی آن ٹاپ, بینگ اے جرنلسٹ. اینڈ دیر از اے سرٹن لیول آف پریسٹیج دیٹ آئی فیل اینڈ آئی ریئلی لو دس اباؤٹ مائی پروفیشن, جس کی وجہ سے میں نے بہت لائنس کلیئرلی ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جرنلزم کو انٹیکٹ رکھنا ہے. اسی لیے میں ٹک ٹاکر نہیں بن پا رہی ہوں, اسی لیے میں یوٹیوب نہیں اپنا لانچ کر پا رہی ہوں, کیونکہ میرے دماغ میں نا بہت اسٹرانگلی یہ جرنلزم اور وہ ایتھکس اور ڈائنامکس اتنی زیادہ انگرین ہے کہ the digital world has like very serious contradictions with that. So journalism would always be on top. In terms of rewarding, I think اگر آپ monetary means میں بات کر رہی ہیں تو فارچونیٹلی الحمد للہ اس میں بھی میرے لیے جرنلزم ہی زیادہ ریوارڈنگ رہا ہے, کیونکہ ایک تو میں نے فل ٹائم کبھی پرسو بھی نہیں کی ٹیچنگ, لیکن میں نے جو اطراف میں دیکھا ہے تو اٹس ناٹ اے ویری ہائی پیئنگ جاب آئدر, انلیس دیر از اے سرٹن یو نو کوئی ادارہ ایسا, یا آپ کی ایک سرٹن ایکسپرٹیز اور آپ ایک پوائنٹ پہ آ کے یو گیٹ دیٹ پوزیشن. ٹیچنگ میرے لیے جو ہے اٹس مور ریوارڈنگ ان ٹرمز آف یو نو مائی اون سیٹسفیکشن, کہ میں نے جو سیکھا ہے پریکٹیکلی, اگر میں 4 لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, کسی کو بھی وہ کروں, اس میں سے ایک بھی کوئی چیز دے کے یو نو دے لک اپ ٹو سم تھنگ اینڈ دے, تو اٹس ناٹ لائک کہ میں والنٹیرلی ٹیچ کر رہی ہوں. کچھ سیشنز ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں ون آف سیشنز دیٹ آئی ڈو والنٹیرلی, وہ تو ایک بیسک سی بات ہے, لیکن اٹس ناٹ ایز مچ پیئنگ کہ مطلب اس کے لیے کر رہے ہیں کہ یو نو یو ول میک سم ایکسٹرا گڈ سم آف منی, اٹس ناٹ دیٹ. سو اوور آل پیکیج میں ہمیشہ نا, پہلی جاب بھی جب تھی جس میں اماؤنٹ اپیرنٹلی بہت کم ہی لگتا تھا, اور وہ کم لگنے سے زیادہ وہ ریزز اور ہوتے نہیں ہیں جو وہ اینول ریزز کا ہمیں لارا دیتے ہیں, آئی وڈ سے وین وی جوائن دیم. لیکن میں اس کو ہمیشہ نا کمپلیٹ پیکیج دیکھتی تھی کہ دا نیٹ ورکنگ, دا پلیسز یو آر گوئنگ ٹو گو ٹو, جو آپ کا ایکسپوجر ہو رہا ہے, پھر کوئی اگر ایسے آفیشیل ٹرپس ہیں جو آپ کام بھی کر رہے ہیں, یو گیٹ ٹو گو ایز ویل, ایکسپیرینس دیٹ ایز ویل, وہ سب کیلکولیٹ کر کے میں اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھتی تھی فور گڈ 5-6 ایئر. جب آپ کو لگتا تھا کہ ریز ایز سچ نہیں ہو رہا, لیکن یہ سب موقع مل رہے ہیں جو اس کے بعد وہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب کام آ رہا ہے, اور کام آیا. تو میں نے کہا ہر دن رینٹ کروں بیٹھ کے, تو پھر اس سے اچھا یہ جاب چھوڑ دو. سو آئی گیو مائی سیلف ریزن کہ بھائی ڈونٹ جسٹ لک ایٹ دا منی اور دی اماؤنٹ, اٹس دا انٹائر پیکیج, کہ اس جاب پہ, یہاں اس سیٹ پہ, اس ڈیسک پہ بیٹھنے کی وجہ سے یو آر گوئنگ ٹو دیز ایونٹس, یو آر کورنگ دیم, یو آر گیٹنگ اے بائی لائن, پیپل آر نوئنگ یو, یو آر بلڈنگ نیٹورکس, یو آر کانٹیکٹس. تو آئی تھنک اس طرح اگر دیکھتے ہیں تو تھوڑا آسان ہو جاتا ہے, کام تو کرنا ہی ہے, تو موٹیویٹ کرنا خود کو, یا ابھی بھی خود کو بیوقوف بنانا آسان ہو جاتا ہے. آئی لائک دا فیکٹ کہ آپ خود سے کنورس کرتی ہیں. بہت فارچونیٹ ہوتے وہ لوگ جو بیٹھ کے کر پاتے, کیونکہ کچھ لوگ اتنے دیر تھاٹس پزل دیم کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے بات کریں. خود سے بات کرنا تو دور کی بات. تو مجھے اچھا لگا یہ جان کے کہ یو ہیو دیٹ کانورسیشن ود یور سیلف, اور یہ بہت ہی ہیلدی میسیج ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے. آلسو آئی ریزونیٹ ود یو جب آپ پورا بات کر رہی تھی, بیکاز مجھے بھی بچپن میں بہت شوق تھا میں ٹیچر بنوں, اینڈ یو نو وین آئی گرو اپ آئی وانٹ ٹو ٹیچ انگلش, اور بس دماغ میں وہی سوار تھا. بٹ وین آئی گرو اپ واز لائک نہیں, مجھے نا کیمرہ پہ آنا ہے, لائک ناٹ ان دیٹ ویری یا وہ والا نہیں تھا, بٹ لائک کچھ تو ہوگا آؤٹ دیر. اس وقت میں اتنا زیادہ اویئر نہیں تھی, لائک کچھ تو ہوگا ویر آئی کوڈ بی آن کیمرا. بٹ مجھے تھا کہ کوئی ایک طریقہ ہو جس میں دونوں چیزیں بلینڈ ہو جائے, کچھ سکھا بھی سکوں, کیمرہ پہ بھی آ سکوں. سو آئی فیل لائک دس پلیٹ فارم از ون آف دوز اسپیسز جہاں پہ میں کچھ ایک بندہ بھی سیکھ لینا, میرا کام وہاں ہو گیا, آئی ایم سیٹسفائڈ. تو یا دیٹ از ون تھنگ.
اوکے میں تھوڑا کنکلوڈ کرنا چاہوں گی بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو شیئر کہ ہاؤ ڈو یو انویژن کہ جو جرنلزم کی دنیا ہے اور رپورٹنگ کی وہ 10 years from now کیسی ہوگی, بیکاز وی آر آلریڈی لیونگ ان این اے آئی جنریٹڈ ورلڈ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں, ہم اس میں ہیں, ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا. I'll start with the latter part of your question جسے آپ نے اے آئی مینشن کیا. ہم پچھلے دنوں a room full of journalists we were having this discussion کہ میرے ارد گرد لوگ, میں جب کہتی ہوں کہ مجھے تو چیٹ جی پی ٹی بالکل پسند نہیں ہے اور مجھے I don't even use it یا I trace it, جب کوئی میسج بھیجتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں سے جنریٹ ہوا ہے. سو لوگ مجھے ٹیز کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو آپ کی نوکری پہ لات مار دے گا چیٹ جی پی ٹی, اس لیے you have this bias. And then in a room full of those journalists we were having discussion کہ جرنلزم از ناٹ واٹ چیٹ جی پی ٹی کین ڈو, نو میٹر آپ اس کو کتنا ہی بتا دیں کہ کیا کرنا ہے. اوبیسلی کانٹینٹ رائٹنگ, کانٹینٹ جنریشن, دیٹس اے ڈفرنٹ وہ. اینڈ ایک پوائنٹ پہ اگر 10 لوگ جو ہے جنریٹ کر رہے ہوں گے تو وہ 10 کا 10 کانٹینٹ ایک ہی لگے گا. تو کم از کم وہاں ایک ریلیف تھا کہ اچھا بھائی جرنلزم نہیں کر رہا چیٹ جی پی ٹی تو ہماری نوکری سیکیور رہے گی, رپورٹنگ نہیں کرے گا وہ جا کے 3-4 وائسز ان لوگوں سے بات کرنا. بٹ 10 years from now اگر آپ پوچھیں تو آئی تھنک میرا انسٹنٹ میرے ذہن میں رسپانس یہ تھا کہ جرنلسٹ کی تعداد بہت کم ہو جائے گی. اور اس سے میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جو ایکچولی جرنلزم کر رہے ہوں گے. آلریڈی اتنی لائنس بلر ہو رہی ہیں جو ساری ہم نے گفتگو کی اور ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں. پھر پریس فریڈم کی وجہ سے جو بہت سارے معاملات ہیں جو پیشنیٹ واقعی جرنلزم کو لے کے ہیں, ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ لائک ہو سکتا ہے سم پیپل وڈ گیو اپ بیکاز دے آر ناٹ, فریڈم آف اسپیچ ہے ہی نہیں تو وہ کیوں چاہیں گے. انہیں میں سے جو رہ جائیں گے جو کچھ زیادہ ہی پیشنیٹ ہوں گے اور جن کو ایسے مواقع یا اس طرح کے وہ ملتے رہیں گے کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ ڈفرینس کر سکیں کریٹ. سو دا نمبر وڈ شرنک آئی تھنک, ٹرو سینس آف دا ورڈ جو ہے جرنلزم کا اس میں, کیونکہ یہ مزید ایکسپینڈ ہوگا مجھے لگ رہا ہے. جو لائنس بلر ہوئی ہیں ہماری کانٹینٹ کریشن کو لے کے, ڈیجیٹل پریزنس کو لے کے, کہ اب آلریڈی وہ خود ہی ایکٹر اگر اپنی زندگی پوسٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ تو میں اس کی زندگی کا ایکسیس دے کے مجھے کیوں ادارہ پے کرے گا کہ اس نے تو خود ہی پوسٹ کیا, آپ نے کیا ہمارے لیے ایسا کیا ہے. بالکل. یا اگر وہ ویڈیو وہیں سے آ گیا تو آپ وہاں کیوں گئی تھی کیمرہ پرسن کے ساتھ. سو آپ کا وہ اتنا کم ہو جائے گا. دیر وڈ بی ویری فیو پیپل ڈوئنگ اٹ, بٹ آئی تھنک the way forward should be اور could be کہ بگر لیول پہ, ادارے کے لیول پہ یا جو بھی انیشیٹو ہوتا ہے جن کا بھی, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر یہ سیٹھیاں نظام پہ بات آتی ہے نا کہ وہ کنونشنل وہی فالو کرنا چاہتے ہیں جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, اور وہ انوویشن کا, کریٹیوٹی کا اتنا روم نہیں دیتے, تو وہ ینگر لاٹ وہ چیزیں ایکسپلور نہیں کر پاتا. ینگر لاٹ بھی کچھ زیادہ ہی سست اور انسٹنٹ فیم اور نیم کے اس میں لگا ہوا ہے, وہ دونوں طرف تالی دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ اگر واقعی ٹو کیپ اپ, like to keep doing journalism, to sustain journalism, to not let it die, وہ لوگ اگر صحیح طرح سے اڈیپٹ کر لیتے ہیں, ماڈیفائی کر لیتے ہیں کہ اب جو ہم پرنٹ میں یا ٹی وی پر, کیونکہ ٹی وی بھی مجھے لگتا ہے از گوئنگ ٹو ڈائی. نیوز چینل بیٹھ کے اب کتنے لوگ دیکھتے ہیں جا کے, جب سوشل میڈیا آپ کے اسمارٹ فون پہ سب کچھ آپ کے پاس ہے. سو ڈیجیٹل پہ اگر واقعی آپ اکوپ کر لے کوئی صحیح کوئی لیبل یا جو اتنا افورڈ کر سکتا ہے ہر طرح سے, on a bigger وہ, then that can set the benchmark for people to follow. یہاں یہ ہے کہ اگر ہر کوئی آسانیاں اور انسٹنٹ اس کے پیچھے ہے تو مطلب I don't see a lot of hope then. True. On that note, I would like to conclude our conversation. It was very delightful talking to you. بہت مزہ آیا. I think it was a nice blend of بہت ہی کرسپ اسٹوریز تو ملی ان دی انٹرٹینمنٹ سیکٹر, بٹ اس کے علاوہ جرنلزم کو بھی ہم نے ایک ڈفرنٹ لینس سے دیکھا, اور فیوچر ہو گیا یا ہمارا پریزنٹ ہو گیا. سو دیٹ واز ویری یونیک. سو تھینک یو, اب آپ نے اتنا ٹائم دیا, اور یہ کانورسیشن آئی تھنک آپ جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں ان کو بھی آئی ایم شیور وہ بھی کچھ بورو کریں گے. اینڈ آئی ول کیچ یو ان اندر ایپیسوڈ ویری سون. ٹل دین ٹیک کیئر. خدا حافظ.